اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، جو روزانہ قرآن مجید کی یہ ایک سورت پڑھتا ہے، اللہ کریم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں اور اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ سورت جو پڑھے گا اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جائیں گے، عذاب قبر سے نجات ملے گی اور جنت میں سونے کا محل تعمیر کیا جائے گا۔ اور وہ جو اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیتا ہے، جو آج کے اپنے اس بیان میں بتا رہا ہوں کہ وہ کون سی سورت ہے جسے روزانہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، عذاب قبر سے نجات ملتی ہے اور جنت میں اللہ تعالی محل عطا کرتا ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے بھائیوں اور بہنوں انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی نازل کی گئی ہر ایک سورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت بھی ہے جو اللہ نے انسان کی بخشش کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے کہ جو بھی 3 بار روزانہ اس صورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ بھی پوری کی جاتی ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بھی بتا رہا ہوں جس کی قرآن مجید میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار قرآن میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اولاد اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ ناظرین، سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو۔ اور سورۃ الابراہیم میں فرمایا کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ اللقمان میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا گیا کہ بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام آیات اس طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اسے رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے، ایک اور شخص کو دیکھا کہ اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے، اس کے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے، اسے زیادہ عطا کیا جائے گا۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے واپس آتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اور یہ سن کر اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں؟
میرے پاس ایسا ہے ہی کیا کہ جس پر شکر ادا کروں۔ ناظرین، ابھی اس کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور اس کے جسم پر سے ریت بھی اڑا کر لے گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے۔ بلکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بغور مطالعہ کر لیں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و اطمینان سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی علیہ السلام اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا کہ میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا، اور یوں حمد، خیرات اور برکات کی چابی اور خوشبو کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہوتے جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پہ نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے مقام اور مرتبے اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزار زبان ذکر الہی میں مشغول روح آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء رب کی رضا میں مصروف رہتے تھے، لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار، اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی اور ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل کرنے والی ہر نعمت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی، غمی، سختی، آسانی، ہر زبان و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے رہے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے۔ کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر ادا کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے،
بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کے شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کی نہایت لطیف اور پرحکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین اور تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے، اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شکر کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایریوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھی نہیں رکھی، اور فرمایا، کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب و اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی رات پچھلے پہر جب کہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں قیام کیا۔ طویل مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وعدے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں کے پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور باکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات میں اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم اور احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی پے در پہ حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ اے اللہ، حمد تیری ہی ہے، تو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین پر قدرت رکھنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق رازق کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سر فہرست ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم اور قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اصلاح کر کے ان کے معاملات کو چلانے اور ان کی مصلحتوں کا خیال رکھنے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ایک عظیم فضل کے باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی،
اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور ان کا تذکرہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اور اس نے ہاں میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا تجھ پر اثر بھی دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بلا شبہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے، اور ان احادیث میں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے، اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تھا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں، کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ ہاں، اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا کلمہ جو ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھ کر یہ دعا فرماتے جس میں اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہوتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا کہ اے اللہ، مجھے جو بھی تیری نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ تو محترم ناظرین، ایک ایسی صورت ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں اس انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو ہر روز یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ جو شخص 3 دن روزانہ یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے ماں باپ کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور ایسے شخص کو عذاب قبر نہیں ہوگا جو قرآن پاک کی یہ سورت 3 دن تک روزانہ پڑھتا ہے۔ اور وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ سورۃ الفلق ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ سورۃ الفلق کو روزانہ 3 دفعہ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا کہ سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ سورۃ الفلق کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دینی ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنے کا بھی حکم ہے، یہ سنت بھی ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں اپنی حاجات پوری ہونے کی، اپنی جائز ضروریات پوری ہونے کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اپنا فضل و کرم ضرور نازل فرمائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کی حمد اور شکر کے طور پر الحمدللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔